السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم گفتگو سے متعلق گفتگو کرنے کے جو آداب ہیں اس سے متعلق مکمل گفتگو، مکمل خلاصہ، جو کہ ایک عربی رائٹر نے 6 ہیٹس ایڈی ورک کی کتاب انگلش کے اندر ہے، وہاں سے ان افکار کو، ان آراء کو لیا اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ میں نے اس عربی رائٹر کی اس تحریر کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گفتگو کرنے والے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا جاننا ضروری ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز ہو، وہ ہے لوگوں کی آراء کا مختلف ہونا۔ لازمی سی بات ہے کہ لوگوں کی جو آراء ہیں وہ ہر شخص کی مختلف ہیں۔ ہر شخص لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کی رائے سے متفق ہو۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ ہر دوسرا شخص آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے اور وہ اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس حالت کے اندر ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ میں نے حق بات جو ہے وہ کرنی ہے اور سننی ہے، وہ حق بات دوسرے کے یعنی مد مقابل کے ہاتھ میں ہی کیوں نہ ظاہر ہو جائے۔ کیونکہ لوگوں کی جو آراء ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سوچنے کی حس، ہر چیز مختلف ہے، تو پھر لوگوں کا رائے میں مختلف ہونا یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی گفتگو ہو تو حق بات جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس بات کو گفتگو کرنے والے نے کیا کرنا ہے؟ پاس رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر مناقشہ کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور جو مد مقابل ہے، یہ جو بات کرنے والا ہے، اس کے پاس بھی علم نہیں ہوتا، وہ سطحی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں مارنا، اس طرح کی وہ گفتگو کرے گا، تو وہ شخص کہ جو مناقشہ کرنا چاہتا ہے، بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ مکمل علم حاصل کرے، اس کے پاس اچھی معلومات ہو، اور وہ جو بات کر رہا ہے اس کے اوپر اس کے پاس دلیلیں بھی ہوں، اور اس کو یقین ہو کہ جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ بات کیا ہے؟ ایتھینٹک ہے، تحقیق شدہ ہے۔ سنی سنائی باتوں پر بحث و مباحثہ نہ کیا جائے۔ تیسری بات گفتگو کرنے والے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے مناسب موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو گفتگو کرنے والا ہے وہ پہلے موقع محل ڈھونڈے، موقع محل دیکھے کہ بھئی یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہاں یہ اس بات کا موقع ہے، محل ہے یا نہیں۔ یا اب ایک شخص آیا، سفر سے آیا، اور آپ اس سے بحث و مباحثہ شروع کر دیں، یا اس سے کوئی ایسی بات پوچھنا شروع کر دیں کہ جو اس پر گراں گزرے، تو گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موقع محل جو ہے اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو تلاش کیا جائے، تاکہ جو گفتگو شروع کرنی ہے، جو کرنی ہے، وقت کا بھی ضیاع نہ ہو اور ایک نتیجے تک بھی کیا ہے پہنچا جا سکتا ہو۔ چوتھی بات قطع کلامی نہ کرنا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گفتگو کے دوران دوسرے کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ بلکہ جب تک سامنے والا گفتگو کر کے خاموش نہ ہو جائے اس وقت تک بات کو شروع نہ کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ گفتگو کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح گفتگو کرتے وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نرم لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ پانچویں بات تھوڑا کلام کرنا، یعنی الکلام ما قل و دل۔ عربی کا یہ محاورہ ہے کہ کلام وہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بات ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جامع معنی بات ہو، ٹھیک ہے۔ چھٹی بات
لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا، یعنی جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں پہلے آپ کے ذہن میں ہو کہ بھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سامنے والے کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ نقصان دہ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی پیچیدہ بات کریں کہ وہ سامنے والا اس بات کو مکمل طور پر سمجھ نہ پا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے، اور فتنہ میں مبتلا ہونے کا سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو ہو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے پنجابی کا ایک شعر ہے کہ خاصا دی گل عامہ کرنی نے خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، ٹھیک ہے، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی، ٹھیک ہے۔ تو جو کیا ہے، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی ہے جب بھی گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اگر کسی قوم سے گفتگو کرے اور وہ ان کی عقلوں تک نہیں پہنچ رہی تو پھر وہ بات بعض کے لیے فتنہ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ساتویں بات، اپنے آپ کی نگرانی کرنا، یعنی گفتگو کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ پر اس کا فوکس ہو کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں آیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یا صرف میں بس ویسے ہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، بولنے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ آیا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو اپنے آپ کی نگرانی کرنا یہ کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ آٹھویں بات، گفتگو میں بلیغ ہونا۔ گفتگو میں بلیغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو متکلم ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو ترتیب دے، منظم رکھے، تاکہ بات مخاطب تک صحیح معنوں میں صحیح انداز کے ساتھ اس کو کیا ہے، سمجھ میں آ جائے، اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کی بات ادھوری نہ ہو، ٹھیک ہے، بات مکمل ہو۔ نویں بات، گفتگو میں مثالوں سے مدد لینا۔ یہ بھی ہے کہ متکلم کو چاہیے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال جو ہے وہ اس کو پیش کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ مخاطب کو اس کی بات جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ 11ویں بات، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس بات سے کبھی نہ شرمائیں کہ میں نہیں جانتا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اب کسی کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کرنے کے لیے ان کو شرم محسوس کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ بھی میں نہیں جانتا تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو جاہل ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو تکلف سے پاک رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو فوراً کہہ دیجئے کہ بھی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کی عافیت ہے۔ کیونکہ اگر آپ بغیر علم کے گفتگو کریں گے تو پھر کیا ہے، آپ سے لا علمی میں ایسی باتیں نکلیں گی کہ سامنے والا آپ کی جہالت پر کیا ہے، ہنسے گا۔ 12ویں بات یہ ہے، اچھے طریقے سے گفتگو کو سننا۔ یہ انتہائی زیادہ اہم بات ہے۔ سٹیفن کوفی نے اپنی مشہور کتاب 7 عادات میں لکھا ہے کہ بے شک بڑے کامیاب لوگ، ان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ پہلے سامنے والے کی بات کو مکمل طور پر سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا وضاحتی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا، من لی بانسان اذا خاصمتہ وجہلت کان الحلم رد جوابہ۔ مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ جس بھی انسان سے میرا منازعہ ہوا، میرا صرف نظر کرنا اور برداشت کرنا ہی اس کی گفتگو کا جواب ہوتا۔ یعنی وہ منہ سے کچھ نہ کہتا اور نہ ہی اس کی بات کا رد کرتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ برداشت کرتا
اور اس کا غور سے سننا ہی اس کو جواب ہو جاتا۔ ایک اور شعر ہے وَتَرَاهُ يُصْغَى لِلْحَدِيثِ بِسَمْعِهِ وَبِقَلْبِهِ وَلَعَلَّهُ أَدْرَىٰ بِهِ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے، اور جس کو تو دیکھے کہ وہ گفتگو کو غور سے سنتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید وہ اس سے زیادہ اچھا جانتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو باتیں کر رہا ہے میں اس سے بہتر جانتا ہوں، اس سے اچھا جانتا ہوں۔ اور گفتگو کو سننا یہ ایک بہت بڑا فن ہے، تو یہ کیا ہے، اس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ اس کی اتباعی ہوا وہ غالب آ جائے اور وہ حق و باطل میں تمیز کرے بغیر سامنے والے کو برا بھلا بھی کہہ دے گفتگو کے اندر، یا اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اس کے اندر تحمل مزاجی جو ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ 14ویں بات یہ ہے ایمانداری۔ ایمانداری بہت بڑا وصف ہے، اور یہ ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو ہے انسان کو ایمانداری جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو اسی طرح گفتگو کے اندر بھی جو ایمانداری کا وصف ہے اس کو انسان کو کیا چاہیے، اس کو پاس رکھنا چاہیے۔ 15ویں بات، یہ بھی بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے درمیان فرق رکھنا۔ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بات کرتا ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے، آپ اس کی سوچ کو غلط کہو، ٹھیک ہے؟ اس شخص کو، اس کے ساتھ آپ کے جو روابط ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ آپ کے حتی الامکان صحیح ہونے چاہیے۔ آپ اس کو بتاؤ کہ بھئی آپ کی یہ جو بات ہے، یہ جو آپ کا سوچنے کی جو حص ہے، یا جو آپ نے سوچا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا صحیح نہیں ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ تو لوگوں کی جو سوچ ہے اگر وہ آپ کو غلط نظر آتی ہے تو بتائیں کہ بھی آپ کی یہ جو سوچ ہے یہ غلطی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ اس کی سوچ کو چھوڑ کر جو غلط ہے بلکہ اس کی شخصیت پر اتر جاؤ اور اس کی شخصیت کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، بلکہ اس سے حتی الامکان کیا ہے، انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ صرف جو اس کی سوچ ہے، جو غلط سوچ ہے، اس سے اس کو آگاہی دینی چاہیے۔ 17ویں بات یہ ہے انصاف کرنا۔ متکلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف سے مالا مال ہو، ہر لحاظ سے۔ پہلے اپنا جو نقطۂ نظر ہے اس پر اس کو مکمل طور پر گرفت ہو کہ آیا کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں آیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، پھر وہ دوسرے کی بات غور سے سنے اور اس کو تولے۔ بعض لوگ دوسرے کی بات کو تولتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سامنے والے کی بات کو، اس کے نقطہ نظر کو بھی صحیح معنوں میں سمجھا جائے۔ اگر مکمل طور پر معلومات نہ ہو تو وہیں پر گفتگو کو ختم کیا جائے اور کہا جائے کہ انشاءاللہ اس سے آگے ہم گفتگو بعد میں کرتے ہیں۔ بات کرنے کا ہدف کیا ہے؟ 18ویں بات، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جب بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ پہلے دیکھیں کہ بھی آپ نے جو گفتگو شروع کرنے لگی ہے اس بات کرنے کا ہدف کیا ہے، آپ یہ بات کیوں شروع کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، اس کی کوئی غرض و غایت، یہ ہونا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ بے فائدہ گفتگو شروع کرتے ہیں اور بے فائدہ ان کی بات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو ایسی چیز سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچا کر رکھنا ہے۔ 19ویں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تو غلطی پر ہو، مطلب کیا ہے کہ جو متکلم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی غلطی پر ہو اور اس کو کیا ہے، اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی ہو، تو اس حوالے سے بھی جب وہ اپنے مد مقابل کی بات کو سنے تو اس کو کیا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ
کیا ہے کہ جو سامنے والا میری بات کو رد کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، یعنی کون سی بات ہے کہ جو میں نے غلط کی ہے، جو میری بات کو کہہ رہا ہے کہ بھی آپ کی یہ سوچنے کی جو حصہ ہے یا یہ جو آپ نے سوچا ہے یا یہ جو آپ کی رائے ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو متکلم کو اپنی غلطی کی طرف بھی کیا ہے توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلطی پر ہوں، لازمی نہیں ہے کہ جو متکلم ہے ہر وقت وہ کیا ہے وہ صواب پر ہے۔ آخری بات، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو سے رک جانا، یعنی جب بھی آپ سنیں دیکھیں کہ بھی یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں یا جو بات آپ نے سنی یا جو سامنے والا جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا یعنی بات، یعنی یہ گفتگو کا نہ کوئی فائدہ ہے، اور بالکل یعنی یوں سمجھ لیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گری ہوتی ہیں، ان پر تو گفتگو کرنے کا بندے کا من بھی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو وہ کیا ہے اپنے آپ کو وہیں سے روک لے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے کسی کی، ٹھیک ہے، کسی کی برائیاں کر رہا ہے، تو اس حالت میں اپنے آپ کو فوراً روک لے۔ یہ کیا ہیں، یہ آداب گفتگو میں سے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں میں نے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو گفتگو کے آداب ہیں اس کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رہے جیسے میں نے شروع میں بتایا، یہ جو افکار ہیں یہ 6 ہیڈس ایڈی ورڈ کی جو کتاب ہے وہاں سے ایک عربی رائٹر نے لی ہے، اور اس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور کچھ میں نے وضاحتی مثالوں کے ساتھ بھی پیش کیا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔